بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا اچھا ادیب، عالی نسب شاعر جب بھی لکھتا ہے تو کتاب کے ابتدائیے میں مجبور ہوتا ہے لکھنے پر کہ میری کتاب کو امعان نگاہ سے پڑھیے، اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی سکم پائیں تو براہ کرم مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ لیکن قرآن کھولو تو پہلا جملہ یہی ملتا ہے، یہ کتاب میں شک نکال کے تو دکھاؤ، اس کتاب میں کوئی عیب نکال کے تو دکھاؤ، یہ عیب سے بھی پاک ہے، یہ ریب سے بھی پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر۔ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہے لیکن عظمت کے لیے یہاں بیان فرمایا گیا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کلام الہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کو ھدی للناس بھی کہا گیا، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، رہنمائی کرنے والی، راستہ دکھلانے والی، منزل تک پہنچانے والی، اندر کی بیماریوں کو دور کرنے والی، باطنی امراض کے لیے شفا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور آسمانی تحفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا۔ ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے دردوں کا علاج ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت اسلوب دینے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، طریقہ حیات ہے، ہمارے لیے یہ منشور زندگی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا جڑنا ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی وہ ہے جو وہاں پایا جائے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں نہ پایا جائے جہاں اللہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ علماء نے تقوی کے درجے بیان فرمائے۔ شرک سے بچنا ایک صورت ہے تقوی کی، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف درجے، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ جتنا منصب بڑا ہوگا اتنا تقوی کا معیار بھی اس کو اتنا بڑا رکھنا پڑے گا۔ امام اعظم علیہ رحمہ، آپ کسی سے قرض لینا تھا تو دروازے کو دستک دے کے آ کے گلی میں دھوپ میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ یہیں کھڑے ہو جائیں۔ کہا مقروض سے نفع حاصل کرنا یہی سود ہوتا ہے، تو میں اس ڈر سے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہا کہ یہ کہیں مبادہ سود نہ بن جائے۔ تو مختلف لوگوں کا مختلف تقوی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شرک سے بچنا عام لوگوں کا تقوی یہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کی یہ صورت ہے، صغائر سے بچنا یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن ہر وہ شے جو خدا سے غافل کر سکتی ہو اس سے بھی بچنا یہ اللہ والوں کا تقوی ہے۔ تو اتقاء کا نور جو رکھنے والے ہیں قرآن، اس کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا، وہ یہ کہ قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر لوگوں کے لیے جو ہدایت کہا گیا اس میں کیا فرق ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی طبع کے اندر تو ہدایت ہی رکھی گئی ہے، قرآن تو نور ہی بانٹتا ہے، لیکن یہاں اس سے اکتساب فیض کون کرتے ہیں؟ وہ متقی ہیں۔ قرآن ہے ہدایت، سراپا ہدایت، لیکن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس ہدایت کے سرچشمے سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اس سرچشمے کے پاس بیٹھ کر کے بھی اندھیرے میں رہتے ہیں۔ لیکن جو متقی ہیں وہ قرآن سے نور حاصل کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر لیتے ہیں، یعنی اکتساب ہدایت متقی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، وہ سب کے لیے۔ اگر کافر بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس کو بھی دے گا، لیکن اگر وہ نہیں لینا چاہتا بلکہ اس کی ضد بڑھتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حسد بڑھ جاتا ہے، اس کی دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن جو ظالم ہے ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ خسارہ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن سے کچھ ہدایت لیتے ہیں اور اسی قرآن سے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا قصور تھوڑا ہے۔ بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خاص۔ بارش کی فطرت کے اندر، طبع کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے فردوس بدامہ قطروں کے اندر زندگی ہے، نور ہے،
تازگی ہے، لطافت ہے، برکت ہے، حیات ہے۔ لیکن وہی بارش جب باغ میں برستی ہے تو لالا کے پھول پھوٹتے ہیں، گلاب مہکتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، یاسمین، نسرین، نسترن اور چنبیلی کے پھول بہار دیتے ہیں۔ اور وہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ تو اب قصور بارش کا ہوا یا اس گندگی کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کا؟ اس لیے قرآن ہے شفا، سراسر شفا ہے، سراسر نور ہے، سراسر روشنی ہے۔ لیکن اس کے لیے کیسے ہوگا جس کے اندر کفر کی بدی چھپی ہوئی ہے اور وہ جس سے روشنی لینا ہی نہیں چاہ رہا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا، جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا۔ کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا تو آپ یوں ادھر ہو جانا۔ یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا۔ اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں، تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں۔ پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا۔ تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے۔ مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب، تو ہدایت کا یہ مفہوم۔ اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے۔ وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے۔ قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا، سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا۔ یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے۔ لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے۔ اسی طرح خیر اور شر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا انسان کو۔ پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے، یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا۔ وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے، اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ۔ اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے۔ دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی یا قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل، اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول
جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، چونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔